الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصين معه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس بصفته حد معدود ولا نعت موصول ولا وقت معدود ولا عجل ممدود وترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبتهي سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المتقن وقوله أحسن بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون صلوات زواران عزا ماتمداران مظلوم کربلا نوجوانان عزیز مسلسل اسی آیت کریمہ کے ذیل میں گفتگو کی جا رہی ہے کہ پروردگار رب العزت خالق کائنات مالک ارض و سماوات ارشاد کرتا ہے صاحبان ایمان تقوی الہی اختیار کرو اور اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو شاید کہ تمہیں فلاح مل جائے۔ گفتگو اس پر ہے کہ اس کائنات میں پروردگار نے بشریت کو بھیجا تو بشریت کو بھیجنے سے پہلے پروردگار نے ہادی کا انتظام کیا۔ ہادی کو پہلے بھیجا ہے، ہدایت پانے والے کو بعد میں دیا۔ ہادی کا انتظام پہلے کیا ہے، ہدایت پانے والے بعد میں آئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عدالت کا تقاضا ہے کہ انسان بغیر ہادی کے نہ رہ جائے اور پیش پروردگار شکوہ نہ کر سکے کہ پروردگار ہمارا کوئی ہادی نہیں تھا اس لیے ہم گمراہ ہو گئے۔ اسی لیے پروردگار نے اول منزل سے ہی ہادی کا انتظام کیا کہ پہلا ہادی جب جائے گا اس کے بعد ہدایت پانے والے جائیں گے۔ ہادی جائے گا اس کائنات کو ہدایت سے بھر دے گا، ہادی جائے گا تو اس کائنات کو علم سے بھر دے گا، ہادی جائے گا تو اس کائنات کو نور سے منور کر دے گا۔ جب تمام جہالت اور گمراہی کو دور کر دے گا اس کے بعد پروردگار بشریت کو بھیجے گا اور بشریت اس کائنات میں جب آئے گی تو وہ ہادی کا دامن پکڑ کے اس کائنات کے ذرے ذرے کو پہچانے گی۔ یہی ہادی بتائے گا کہ قرآن کیا ہے، یہی ہادی بتائے گا اہل بیت کون ہے، یہی ہادی بتائے گا کعبہ کسے کہا جاتا ہے، یہی ہادی بتائے گا پروردگار کسے کہا جاتا ہے۔ یا اگر ہادی ہمیں نہ بتائے تو ہمیں نہیں معلوم ہو سکتا کہ پروردگار کون ہے۔ ہادی اگر ہمیں نہ سمجھائے تو ہمیں یہ نہیں معلوم ہو سکتا ہے کہ رسول کون ہے۔ اگر ہادی ہمیں نہیں بتائے گا
تو ہمیں نہیں معلوم ہو سکتا ہے کہ نماز کس چیز کا نام ہے. اگر ہادی ہمیں نہیں بتائے گا تو ہمیں نہیں معلوم ہو سکتا ہے کہ روزہ کس چیز کا نام ہے. اگر ہادی ہماری ہدایت نہیں کرے گا تو ہمیں نہیں معلوم ہو سکتا ہے کہ حج کس طرح سے کیا جائے گا. یہ تمام اعمال ہدایت کر کے ہادی نے ہم تک پہنچایا، اور آج الحمدللہ ہم اس کو جانتے اور سمجھتے ہیں کہ نماز کس طرح سے پڑھی جاتی ہے. لیکن ہم ہر منبر سے یہ جملہ کہا کرتے ہیں کہ عبادت کا کر لینا کمال نہیں ہے بلکہ عبادت کا بچا لینا کمال ہے. روزے کا رکھ لینا کمال نہیں ہے بلکہ روزے کا بچا لینا کمال ہے. حاجی بن جانا کمال نہیں ہے، حج کو بچا لینا کمال ہے. عزاداری کرنا کمال نہیں ہے، عزاداری کو بچا لینا کمال ہے. عزیزان گرامی، کبھی ذہن میں یہ تصور نہ لائیے گا کہ عزاداری ہم سے باقی ہے. کبھی یہ تصور نہ لائیے گا یہ علم ہم سے باقی ہے. کبھی یہ تصور نہ لائیے گا کہ یہ تعزیہ ہم سے باقی ہے. کبھی تصور نہ لائیے گا کہ یہ تابوت اور شبیہ ہم سے باقی ہے. بلکہ یہ تصور ہونا چاہیے کہ عزاداری کی وجہ سے ہم باقی ہیں. بلکہ یہ تصور ہونا چاہیے کہ علم کی وجہ سے ہم باقی ہیں. یہ تصور ہونا چاہیے کہ شبیہ کی وجہ سے ہم باقی ہیں. تو عزیزان گرامی، اگر کوئی کھڑا ہو اور کہے کہ اتنے علم اٹھانے کی ضرورت کیا ہے، اتنی شبیہ اٹھانے کی ضرورت کیا ہے، اتنی عزاداری کرنے کی ضرورت کیا ہے، اتنا خرچہ کرنے کی ضرورت کیا ہے، تو یاد رکھیے گا یہ عزاداری کا پاسبان نہیں ہے بلکہ یہ عزاداری کا مخالف ہے جو آپ کو عبادت کرنے سے روک رہا ہے، جو آپ کو عبادت میں ملوث ہونے سے روک رہا ہے. آج کل آپ دیکھیں گے CIA کے ایجنٹ بہت سے چل رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں اول تو عزاداری پہ اتنا وقت دینے کی کیا ضرورت ہے. 1 گھنٹہ مجلس سنیں گے، 2 گھنٹہ ماتم کریں گے، مرثیہ خوانی ہوگی، یہ تمام وقت دینے کی کیا ضرورت ہے. دوسرا وقت یہ وقت دوسرے کاموں میں لگایا جائے. عزاداری پر اتنا کیوں خرچ کیا جا رہا ہے؟ یہی بچا کے غربا اور مساکین کی مدد کر دی جائے. میں کہوں گا عزاداری ہی میں کیوں سوچا آپ نے؟ آپ مال میں جاتے ہیں، ہزاروں خرچہ کر دیتے ہیں، وہاں بھی بچانے کی کوشش کریں. بلڈنگ بنوایا، وہاں کروڑوں خرچہ کر دیا، وہاں بھی غریبوں کا حق دینے کی کوشش کریں. کار خرید لیا، وہاں لاکھوں کی کار خریدا، وہاں بچت کرنے کی کوشش کریں. ہم سے عزاداری کے مسئلے میں کیوں سوچتے ہیں؟ جب عزاداری ہماری بقا کی ضامن ہے تو جو کچھ ہے ہمیں عزاداری کے وقت لٹا دینا چاہیے، کیونکہ حسین نے سب کچھ لٹا کے عزاداری ہمارے سامنے پیش کی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہی عزاداری ہے جو ہمیں سلیقہ سکھاتی ہے کہ انسان کو انسانیت کیسے آئے گی. عزیزان گرامی، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کربلا کے میدان میں انسان تھے. انسان تھے لیکن ان میں انسانیت نہیں پائی جا رہی تھی. آج یہی عزاداری ہم کو سلیقہ سکھاتی ہے کہ ہم میں اگر انسانیت نہیں ہے تو ہماری انسانیت کو بیدار کیا جائے، ہمارے شعور کو بیدار کیا جائے. اب ہم پر فتوے لگائے جا رہے، اور فتوے باہر سے نہیں آ رہے بلکہ ہم میں سے آ رہے. ہم جیسے لوگ لا رہے ہیں بھئی یہ نہیں ہونا چاہیے، بھئی وہ نہیں ہونا چاہیے. بھئی عزاداری میں کیوں دیکھ رہے ہیں آپ؟ دنیا کے اتنے کاروبار ہیں، اتنے خرچ ہیں، اس میں کیوں نہیں دیکھتے آپ؟ اس میں کیوں نہیں کمی کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ اس میں کیوں نہیں غریبوں کا حق دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں؟ معلوم ہوا کہ یہ لوگ جو جملہ کہہ رہے ہیں، کہہ تو یہ رہے ہیں، کہلوانے والا کوئی اور ہے. جملہ یہ کہہ رہے ہیں، کہلوا کوئی اور رہا ہے. عزیزان گرامی، یاد رکھیے گا جس نے عزاداری چھوڑ دی، یقین جانیے اس نے اسلام کا دامن چھوڑ دیا. کیوں؟ کیونکہ یہ اسلام، یہی عزاداری اسلام کا سلیقہ سکھاتی ہے. یہی عزاداری دیندار بناتی ہے. یہی عزاداری نماز دکھاتی ہے. یہی عزاداری روزے دار بناتی ہے. یہی عزاداری انسان کو انسان کی پہچان کراتی ہے. یہی عزاداری بھائی بھائی میں اتحاد کراتی ہے. اگر عزاداری اتحاد کا مرکز نہ ہو تو وہ عزاداری نہیں.
اگر عزاداری فساد کا مرکز بن جائے تو وہ عزاداری نہیں ہے. اگر مسجد فساد کا سبب بن جائے تو وہ مسجد نہیں ہے. اسی لیے ایک مسجد کو رسول نے کہا ڈھا دیا جائے, سے گرا دیا جائے. کیوں؟ کیونکہ مسجد زرار میں لوگ بیٹھ کر کے باطل مشورے کرتے تھے, تو رسول نے کہا اس مسجد کو گرا دیا جائے. یہاں برائی ہوتی ہے, یہاں غیبتیں ہوتی ہے, یہاں باطل مشورے ہوتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ اس عزاداری کے مرکز میں ہمیں صرف اور صرف عبادت کرنا ہے. عبادت کی شکل میں ہوگی جب ہم حسین اور مقصد حسین کو یاد رکھیں گے. عزیزان گرامی, آج ہم مظلومیت حسین کو تو یاد رکھتے ہیں, لیکن حسین کے مقصد کو یاد نہیں رکھتے. کس لیے حسین مدینے سے کربلا آئے؟ ایک ہی جملہ حسین نے کہا کہ میرا کوئی ذاتی غرض نہیں, کوئی ذاتی مقصد نہیں ہے, بلکہ میں چاہتا ہوں کہ میرے نانا کی امت کی اصلاح ہو جائے. تو اب یہ مجلسیں حسین کے مقصد کے اعتبار سے ہونا چاہیے, آپ کے ذوق کا نتیجہ نہیں ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ آپ جو پسند کرے وہ ہم پڑھیں, بلکہ وہ ہونا چاہیے جو حسین پسند کرے, وہ ہونا چاہیے. کیونکہ حسین دین کی باتیں پسند کرتے ہیں, دنیا کی باتیں نہیں پسند کرتے. حسین چاہتے ہیں کہ نانا کی امت میں جو گمراہی ہے وہ دور کر دی جائے, اور اسی منبر کے ذریعے سے دور کی جائے. کیوں؟ کیونکہ بہت سی بدعتیں ہیں, بہت سی بری چیزیں ہیں جو ہم نے اپنا لی ہے, تو اسے ہمیں دور کرنے کی ضرورت ہے. عزیزان گرامی, کائنات میں ایک واحد ذریعہ ہے جو یہ بتاتا ہے کہ اپنا بھی ہو تو اسے لے آؤ, پرایا بھی ہو تو اسے لے آؤ. یہ مرکز اتحاد ہے جسے حسین نے برپا کیا ہے. تو اب ہم جب مرکز اتحاد پر بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم میں افتراق نہیں ہونا چاہیے. آج ہمارے ہی کمنٹس ہم ہی کو لوگ بھیج دیتے ہیں کہ بھائی دوسرے فتوے کیا دیں گے, یہ آپ ہی فتوا دے رہے کہ وہ قاسم ابن ہندی کیسے لے آئے, وہ مہندی کا جلوس نہیں نکالنا چاہیے, آپ نے کیسے بنا لیا, کربلا میں شادی ہوئی کہ نہیں ہوئی. عزیزان گرامی, اس پر بحث نہیں کہ ہوئی کہ نہیں ہوئی, لیکن کسی رکن اور ارکان کو غلط کہنے سے پہلے سوچنا پڑے گا کہ اس کی تہ میں دیکھا جائے. آیت اللہ العظمی آقا کوئی فرماتے ہیں کہ حسین ابن علی کے غم میں جو بھی عبادت کی جا رہی سب جائز ہے, جو بھی عقیدت سے پیش کیا جا رہا ہے سب جائز ہے. بھائی یہ آیت اللہ ہے, اور ایسے آیت اللہ ہے جنہوں نے یہ سکھایا کہ حسین کی عزاداری کیسے کی جاتی ہے. انہوں نے فتوا دے کر کے بتایا کہ دیکھو عزاداری کے متعلق اگر کوئی تبرک بانٹتا ہے تب بھی جائز ہے, شبیہ نکالتا ہے تب بھی جائز ہے, جلزنا نکالتا ہے تب بھی جائز ہے. یہ ساری چیزیں جواز رکھتی ہے. اب اگر کوئی انسان اس کی مخالفت کرے گا تو وہ فتوے کی مخالفت ہو جائے گی. اور عزیزو, آج یہی تو ہوا کہ دونوں میں خلل اپنوں نے پیدا کرنا شروع کر دیا, عزاداری میں بھی خلل پیدا کرنا شروع کر دیا, اور مرجعیت میں بھی خلل پیدا کرنا شروع کر دیا. ہم نہیں مانتے ان کو. اور جو بغیر مرجع کے تقلید کے مر جائے وہ کیا مرے گا؟ میں تتن جاہلیہ, جاہلیت کی موت مرے گا. جو بغیر تقلید کے اس کائنات سے چلا جائے غیبت امام میں, تو اس کی موت جہالت کی موت نہیں ہوگی, جاہلیت کی موت ہوگی. جہالت کی موت نہیں ہوگی, جاہلیت کی موت ہوگی. تو آپ جاہلیت کی موت مرنے سے پہلے سوچو کہ غیبت امام میں ایک مجتہد کا ہونا ضروری ہے. یہی مجتہد ہمیں بتائے گا کہ حرام اور حلال کس طرح سے ہوتا ہے, اس کی پرہیزگاری کس طرح سے ہوتی ہے. عزیزان گرامی, آپ کہیں گے ہم سابق مرجع کے فتوے پڑھ لیں گے اور سمجھ جائیں گے. ہم نے کہا ٹھیک ہے, اگر کوئی حاضر زمانے کا فتویٰ آ گیا تو کس سے پوچھیں گے؟ امام سے جا کے پوچھیں گے. امام تک تو آپ کی رسائی ہے نہیں.
وہاں تک تو آپ پہنچ نہیں پائیں گے، کیونکہ صرف دعا ہی مانگتے ہیں کہ پروردگار امام کا ظہور جلد از جلد کر۔ ہم نے کوئی راستہ فراہم نہیں کیا، ہم نے کوئی انتظام نہیں کیا کہ امام جب آئیں گے تو ان کا استقبال کس طرح سے کریں گے، ہم نے کوئی انتظام نہیں کیا، کیونکہ ہمارے اعمال ہی کی وجہ سے امام پردے میں ہیں۔ ہمارے اعمال جب اس قابل ہو جائیں گے کہ ہم ایمان کے ناصروں میں ہو، تب امام کا ظہور ہوگا۔ ہمارے اعمال اس قابل نہیں ہو پا رہے ہیں، اس لیے امام کا ظہور نہیں ہو پا رہا ہے۔ تو اب عزیزان گرامی، انسان دعا تو مانگتا ہے کہ پروردگار نعمت عظمیٰ کو ظاہر کر، لیکن نعمت عظمیٰ کے استقبال کا کوئی انتظام نہیں کرتا۔ عزیزان گرامی، آپ کے اس کانودر میں چیف منسٹر آنے والا ہوتا ہے تو گلی کوچے چوراہے سب صاف کر دیے جاتے ہیں، شفاف کر دیے جاتے کہ کون آنے والا ہے؟ صوبے کا مالک آنے والا ہے۔ صوبے کا مالک آئے تو گھر بھی صاف ہونا چاہیے، بیڈ بھی صاف ہونا چاہیے، صوفے بھی صاف ہونا چاہیے، سڑکیں بھی صاف ہونا چاہیے، گلیاں بھی صاف ہونا چاہیے۔ یہ صوبے کا مالک کیسا ہے؟ کہا یہ ہم جیسا ہے۔ ہم جیسا آئے تو اس کے انتظام کے لیے آپ نے سب کچھ صاف کر دیا، گھر بھی صاف کر دیا، گلی کوچے بھی صاف کر دیا۔ کیا آپ نے سوچا کہ وہ ہادی کہ جو پوری کائنات کا ہادی ہے، جب وہ آئے گا تو اس کے بیٹھنے کا کوئی انتظام کیا، اس کے اٹھانے کا کوئی انتظام کیا، اس کے کوئی استقبال کا انتظام کیا؟ اسے نرم اور نازک گدے کی ضرورت نہیں ہے، اسے عالیشان بنگلے کی ضرورت نہیں ہے، اسے بڑی بلڈنگ کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ کس کا کردار بلند ہے، کس کا عقیدہ بلند ہے، کس کی صلاحیت بلند ہے، اس کے گھر میں چلا جائے گا، ولو اس کے گھر میں پھٹی موری ہی کیوں نہ ہو۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کردار میں بلند ہے، وہ اخلاق میں بلند ہے، وہ اعمال میں بلند ہے، وہ عقیدے میں بلند ہے۔ تو امام یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ آپ کے یہاں قالین پڑی ہوئی ہے، امام دیکھتے ہیں کہ دل کی قالین صاف ہے کہ نہیں، آپ کے دل کی قالین صاف ہے کہ نہیں۔ اور دل کی قالین صاف کب ہوگی؟ جب تک کہ انسان اسے صاف کرنے کی ضرورت نہ سمجھے گا، جب تک کہ یہ دل کی قالین صاف نہیں ہو سکتی ہے۔ قرآن فرماتا ہے اس قوم کی پروردگار اس وقت تک ہدایت نہیں کرتا کہ جب تک کہ قوم خود نہ چاہے۔ یعنی ہدایت پانے کے لیے آپ کو ایک قدم آگے بڑھانا پڑے گا، تب آپ کو ہدایت ملے گی۔ آپ سوچیں کہ ہم بیٹھے رہیں اور ہدایت خود ہمارے گھر میں آ جائے گی، نہیں۔ اس وقت تک ہدایت نہیں کرتا کہ جب تک کہ انسان خود اپنی ہدایت نہ چاہے۔ تو ضروری ہے کہ ایک قدم آگے بڑھاؤ۔ جب ایک قدم آگے بڑھاؤ گے پروردگار برکت عنایت کر دے گا۔ آج 3 رکعت نماز پڑھ رہے ہو، کل 17 رکعت نماز پڑھنے لگو گے۔ آج واجب پڑھ رہے ہو، کل نماز شب بھی پڑھنے لگو گے۔ جب نماز شب کے عادی ہو جاؤ گے تو پروردگار کہے گا حج واجب ہو گیا ہے تو حج بھی کر لو، اور جب حج پڑھ لو گے تو استطاعت پروردگار دے گا تو کہیں گے سوار حسین بھی بن جائیں۔ یہ ہے کہ نہیں؟ یہ توفیقات ہوتی ہے جب انسان نیک توفیقات کا ارادہ کرتا ہے۔ بغیر ارادے کے کوئی چیز نہیں ملتی ہے۔ کہتے نہیں اللہ پر ہم توکل کرتے ہیں۔ ہم نے کہا کس طرح سے توکل کرتے ہیں؟ کہنے کہ اللہ سے توکل یہ کرتے ہیں کہ وہ دے دے گا، ہم لے لیں گے۔ ہم نے کہا نہیں، توکل کے لیے وسائل فراہم کرنا پڑے گا۔ ایک صحابی نبی کریم کے دربار میں آیا اور نبی کریم کو سلام کیا۔ نبی کریم نے پوچھا خیریت ہے؟ اس نے کہا مولا اور آقا ہم آج کل بہت پریشان ہیں۔ کیا ہوا؟ کہ ہر سال تو پورے سال کا اناج پیدا ہو جاتا تھا اور پورے سال زندگی اچھے سے گزرتی تھی۔ اس سال فصل کم ہوئی اور صرف 7 مہینے کا غلہ پیدا ہوا۔ میں بہت پریشان ہوں کہ آخر یہ 5 مہینہ کس طرح سے گزرے۔
کہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ رسالت کے دربار میں کسی نے کھانا بھیجا. رسول نے کھانے کو دیکھا، ایک صحابی سے کہا اس کھانے کو لے جاؤ فلاں معظمہ کو دے آؤ. وہ صحابی لے کے گیا اور اس نے نقل بات کیا کہ رسول نے کھانا بھیجا. وہ معظمہ نے کہا کہ رسول کو میرا سلام کہنا اور کہنا میرے پاس 10 دن کا غلہ موجود ہے، یہ رسول اسے کھانا دے دیں کہ جس کے پاس 10 دن کا رزق نہ ہو. اب وہ صحابی آیا اور اس کے سامنے گفتگو کرنے لگا کہ جو شکوہ کر رہا تھا کہ میرے پاس 5 مہینے کا غلہ نہیں ہے، اگر ہوتا تو میں سال بھر شکم سیدی سے کھاتا. اور وہ حیرت میں ہے کہ وہ بڑھیا 10 دن میں اتنا پاک ہے، اتنا شیر ہے، اتنا توکل اللہ کر رہی ہے اور ہم 5 مہینے کے لیے گھبرا رہے ہیں. عزیزان گرامی، وہ کھانا جب رسالت کے دربار میں آیا تو رسول نے کہا کہ اس کھانے کو لے جاؤ سلمان کو دے دو. سلمان کو جب لے کے کھانا گئے تو سلمان نے کہا ہمارے پاس 3 دن کا کھانا موجود ہے، رسول سے کہیے کہ جس کے پاس 3 دن کا کھانا نہ ہو اسے دے دے. وہ کھانا پھر رسالت کے دربار میں آ گیا. اب یہ سوالی سن رہا ہے، ایک انسان معظمہ ہے، اس کے پاس 10 دن کا اناج موجود ہے، وہ اتنا غنی اپنے کو محسوس کر رہی ہے، توکل اللہ کر رہی ہے. ایک انسان 3 دن کا رزق رکھ رہا ہے، وہ اتنا غنی محسوس کر رہا ہے. ایک مرتبہ وہ کھانا جب رسالت کے دربار میں آیا، علی ابن ابی طالب موجود تھے. علی کو رسول نے کہا ہے علی یہ کھانا تم کھا لو. علی نے کہا رسول میں اس وقت کھا چکا، اب اسے دے دیا جائے جس نے اس وقت نہ کھایا. اسے دے دیا جائے کہ جس نے اس وقت نہ کھایا ہو. بس عزیزان گرامی، وہ انسان جو 5 مہینے کا شکوہ کر رہا تھا، اس نے ہاتھوں کو جوڑا کہ اے رسول بے شک میں نے توکل اللہ نہیں کیا. رسول نے کہا اگر تم توکل اللہ کرو گے پروردگار اس 5 مہینے کے رزق کا انتظام کرے گا، لیکن اگر تم نے دامن توکل چھوڑ دیا تو یقین جانو بھوکمری تمہارے ہاتھوں پر لگے گی. ایک صلوات پڑھے گا تو اب اس سے ہم نے کیا نتیجہ نکالا؟ یہ واقعہ صرف سن لیا نہیں، اپنے زندگی میں ہمیں ڈھالنا ضروری ہے. آج ذخیرہ پسند ہیں ہم، آپ میں ہم بھی شامل ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم آپ سے الگ. ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس ذخیرہ ہو جائے، لیکن اسلام ذخیرہ پسندی کا قائل نہیں ہے، امام ذخیرہ پسندی کے قائل نہیں ہے، رسول ذخیرہ پسندی کے قائل نہیں ہے، عزاداری ذخیرہ پسندی کے قائل نہیں ہے. عزاداری کہتی ہے سب کچھ جو بھی ہو لٹا دو، اور جب لٹاؤ گے تو ہم تمہیں اتنا عطا کر دیں گے کہ تم اسے سمیٹ نہیں پاؤ گے. عزیزوں آپ دیکھیں گے جا کر کے کہ بہت سے لوگ ہیں کہ جن کے پاس جو ہوتا ہے وہ دے دیتے ہیں، لیکن سال بھر میں اتنا مل جاتا ہے کہ ان کا وہ شمار نہیں کر پاتے. یہ کون دیتا ہے؟ یہ وہ دیتا ہے جو کریم نے کریم کا بیٹا ہے، وہ دیتا ہے جو عزاداری کا مالک ہے. تو عزیزان گرامی کبھی ذرا دیکھ کے یہ تصور نہ کرنا کہ یہ عزاداری ہم سے باقی ہے، بلکہ یہ تصور ضروری ہے کہ ہم عزاداری کی وجہ سے باقی ہے. ہماری بقا ہے تو عزاداری کی وجہ سے ہے، ہم زندہ ہیں تو عزاداری کی وجہ سے. اگر ہم زندہ رہیں گے تو عزاداری ہماری رہے گی، اگر ہم نہ رہیں گے تب بھی عزاداری رہے گی. ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کائنات سے چلے جائیں تو عزاداری چلی جائے گی. اب یہ ایک مشن چلایا گیا ہے کہ یہ ایک اتحاد کا مرکز ہے، اس کو توڑا جائے. اور توڑنے کے لیے لوگوں نے کہا کہ یہ چیزیں غلط ہیں. بہت سے اعتراضات آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی اس قریے میں 100 علم اٹھ رہے ہیں، ایک علم اٹھایا جائے، 100 علم اٹھانے کی کیا ضرورت؟ تابوت اتنے نکالے جا رہے، 72 تابوت، کیا ضرورت ہے؟ ایک مولا امام حسین کا تابوت نکال لیا ہے.
ہم نے کہا کہ آج کے تاریخ پر تم نے غور کیا ہوتا تو وہاں 72 جنازے نکالے گئے تھے، تو اگر ان کی ہم شبیہ بنا رہے ہیں تو تمہیں حیرت قائل ہو رہی ہے، بھائی پروردگار تو شبیہ بنانے کا قائل ہے۔ آپ کہیں گے کیسی شبیہ؟ عزیزان گرامی میں موضوع سے نہیں ہٹوں گا، بس یہی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج امت مسلمہ بھی اپنے اعمال میں شبیہ بنا رہی ہے۔ کیسی شبیہ بنا رہی ہے؟ یہ نماز اصل ہے یا نقل؟ آپ بتائیے۔ اصل؟ اچھا، نماز اصل ہے۔ پہلی تصویر جو کھینچی جاتی ہے وہ اصل ہوتی ہے، اس کے بعد جتنی بنائی جاتی ہے اس کی شبیہ ہوتی ہے۔ پہلی نماز کس نے پڑھی؟ پہلی نماز کس نے پڑھی؟ پہلی نماز جس نے پڑھی وہ نماز کو قائم کرنے والا تھا، اور اس کے پیچھے جن نے پڑھی اس نے نماز کی شبیہ بنائی۔ نماز میں آپ رسول کی شبیہ بنائیں تو آپ کے لیے جائز ہو جائے، اور ہم دور رہ کے رسول کے نواسے کی ذریعہ بنا لیں تو وہ ہمارے لیے ناجائز ہو جائے۔ یہ آخر ہوا کیوں؟ اس لیے ہوا کہ لوگوں نے اپنی کش فکری کا استعمال کیا۔ کش فکری یہ ہے کہ ماننے پر آ جائیں تو جاہل کو بھی صدیق مان لیتے ہیں، اور نہ ماننے پر آ جائے تو بابو علم کے دروازے کو چھوڑ دیا کرتے ہیں۔ نہیں، ایسے ہی لوگ تو ہیں، لیکن ان کے ماننے اور نہ ماننے سے ہمارا نہ کچھ بگڑتا ہے اور نہ کچھ بنتا ہے، لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنے مرکز سے نہ ہٹنے پائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے عزاداری کر لی تو سوچتے ہیں ہم نے سب کچھ کر لیا، نماز پڑھ لیا تو ہم سمجھتے ہیں ہم سے بڑا متقی کوئی نہیں، اور اللہ سب کو حج مبارک کرے۔ حج پر چلے گئے تو اب پلٹ کے آتے ہیں تو ہم سے بڑا عبادت گزار کوئی نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، ہم بھی معاشرے میں دیکھتے رہتے ہیں۔ یہ آخر کیوں؟ یہ ہم اب کہاں سے پیدا ہوا؟ انانیت کہاں سے پیدا ہوئی؟ بھائی یہ پروردگار کی عبادت ہے جو آپ پر واجب تھی، آپ نے کر لیا، اب آپ کو فخر کے بجائے شکر کرنا چاہیے۔ یہاں تو فخر کر رہے ہیں کہ ہم سے بڑا کوئی عابد نہیں، ہم سے بڑا کوئی نمازی نہیں، ہم سے بڑا کوئی پرہیزگار نہیں، ہم سے بڑا کوئی خبز نکالنے والا نہیں۔ یقین جانیے عزیزان گرامی، جہاں بڑے کی بات آتی ہے پروردگار وہی سوال پیدا کر دیتا ہے۔ جہاں یہ انانیت کی بات آئی، ایک عابد تھا تاریخ میں گزرا، وہ اپنی عبادت پر بہت ناز کرتا اور سوچتا تھا کہ ہم نے اتنی عبادت کر لی ہے کہ اب پروردگار نے ہمارے لیے جنت میں محل بنوایا، اتنی عبادت۔ تاریخ نے لکھا کہ وہ فخر کرتے کرتے ایک مرتبہ وجد میں پہنچا، وجد میں پہنچتے ہی وہ ایک ریگستان میں پہنچ گیا۔ ریگستان میں جب پہنچا تو اب ریگستان میں دھوپ کی تپش ہوتی ہے، تپش کی وجہ سے پیاس لگتی ہے، اسے اس کی پیاس بھڑکی، اور اس نے دائیں بائیں دیکھا تو کوئی نظر نہیں، پیاس کے وجہ سے تڑپنے لگا، اور عنقریب یہ تھا کہ اس کی جان نکل جائے، اس کی روح برباد ہو جائے۔ اس نے دیکھا کہ انسان نمودار ہوا، اس کے ہاتھوں میں ایک کوزہ ہے، اور وہ کوزہ آگ لیے ہوئے ہے، اور کہہ رہا ہے کہ پانی پیو گے؟ اس نے کہا ہاں پیاس لگی، ہمیں پانی پلا۔ کہا نہیں بھائی، اس کی قیمت دینا پڑے گی۔ کہا کیا قیمت ہے؟ کہا آدھی عبادت ہے۔ غور کیجیے، کہا کیا قیمت ہے؟ کہا تم نے جو پوری زندگی میں عبادت کیا ہے، آدھی عبادت کے عوض ایک کوزہ آگ۔ اب وہ پیاس بھڑکی تھی، عنقریب اس کی روح برباد ہونے والی تھی۔ اس نے کہا ہاں چلو ہم نے آدھی عبادت دے۔ اب اگر کسی کی پیاس بھڑکی ہو اور اسے تھوڑا سا پانی پلایا جائے تو وہ پیاس اور بھڑک جایا کرتی ہے۔ اب اسے پیاس زیادہ لگی تھی، ایک کوزہ آب اسے دیا گیا، اس نے پانی پیا، پیاس اور بڑھی۔
اب جب تپش اور بڑھی تو اس کی خواہش اور بڑھی، اس نے کہا اور مل جاتا تو ہماری جان بچ جاتی، تو اس نے کہا اور پیو گے، ہم دوسرا کوزہ بھی دے دیں گے۔ تو دوسرا کوزہ دو گے؟ کہا ہاں اس کی بھی قیمت ہے۔ کہا دوسرے کوزے کی قیمت کیا ہے؟ کہا پوری عبادت، غور کیجیے گا، کہا پوری عبادت دوسرے کوزے کی قیمت ہے۔ تو پوری زندگی تم نے عبادت کیا ہے، وہ تم مجھے دے دے، میں تجھے پانی دیتا ہوں۔ اس نے پانی پیا اور 2 کوزے کے عوض پوری زندگی کی عبادت ہار گیا۔ اب آپ نے تصور کیا یہ پروردگار جو نعمتیں دے رہا ہے، اس نعمتوں کا اگر شکریہ نہ ادا کرو گے تو یہ نعمتیں جب ضرب ہو جائے گی تو یہ عبادتیں بیکار ہو جائے گی۔ کبھی ناز نہ کرنا، کبھی فخر نہ کرنا۔ اسی لیے ائمہ نے یہ درس دیا ہے، کبھی عبادت کرو تو اس کو بچانے کی کوشش کرو۔ عزیزان گرامی، ہوتا کیا ہے، کیونکہ معاشرے میں ہم بھی رہتے ہیں تو ہم نے دیکھا، کہتے ہیں صاحب آپ جو ہے اتنا وقت زداری میں کیوں برباد کر رہے ہیں؟ ہم نے کہا اچھا آپ نے یہاں دیکھا، کاش کہ آپ ہوٹل پہ دیکھ لیتے، کاش کہ آپ چوراہے پر دیکھ لیتے کہ چوراہے پر نوجوان بیٹھا ہوا کیا کر رہا ہے، ہوٹل پہ نوجوان بیٹھا ہوا کیا کر رہا ہے، وہاں ان کو سدھارنے کی کوشش کرتے تو اللہ آپ کو جزائے خیر دیتا کہ آپ نے ایک نوجوان کی تبلیغ کی۔ یہاں تو تبلیغ کی جا رہی ہے، اس تبلیغ کے مرکز سے نوجوان کو آپ اٹھا رہے ہیں اور وہاں بغیر تبلیغ کے نوجوان گمراہ ہو رہا ہے، اسے کوئی نہیں روک رہا ہے، اسے کوئی نہیں روک رہا ہے۔ کاش کہ ہمیں رائے دینے سے پہلے خود رائے پر عمل کر لیتے، کاش ہمیں بتانے سے پہلے خود عمل کر لیتے کہ وہ نوجوان جو بھٹک رہے ہیں، وہ نوجوان جو گمراہ ہو رہے ہیں، انہیں روکا جائے۔ وہ نوجوان جو عزاداری میں آ گئے وہ گمراہ نہیں ہوتے، جو فرش عزا سے مس ہو گئے وہ گمراہ نہیں ہوتے، جن کے سینے پر ماتم کا داغ ہو گیا وہ گمراہ نہیں ہوتے ہیں، جو زنجیر لگا لیتے ہیں وہ گمراہ نہیں ہوتے ہیں۔ انہیں دیکھا جائے تو ہوٹلوں کو بیٹھ کے غیبت کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، ہوتا کیا ہے کہ اکثر انسان نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھنے کے بعد 4 لوگ ملے اور نماز پڑھنے کے بعد ساتھ میں چلے، اور جیسے ہی چلے ویسے ہی دنیا داری کی گفتگو ہونے لگی، فلاں ایسا، اس نے ایسی دولت کمائی، ارے ایسے کیسے کما لی، اتنا مال کہاں سے جمع کر لیا، یہ کیسے اتنا بڑا آدمی ہو گیا۔ اب غیبت شروع، ابھی کیا کر کے آئے ہیں؟ عبادت کر کے آئے ہیں۔ غیبت کا مطلب کیا ہے کہ جس کی غیبت کر رہے ہیں اس کی برائیاں آپ کے اعمال میں اور آپ کی اچھائیاں اس کے نام اعمال میں لکھی جا رہی کہ نہیں۔ ہم عبادت کر کے آئے تھے تاکہ ہماری عبادت ہمارے لیے ذریعے نجات بنے، ہم نے راستے ہی میں عبادت کو دھو دیا، راستے ہی میں عبادت کو گوا دیا، تو اب اس کی جزا کیسے ملے گی؟ اسی لیے میں نے اول منزل پر کہا عبادت کو بچانے کی کوشش کریں۔ اگر کوئی مخیر ہے تو فخر کرتا ہے، میں تو سال میں کروڑوں روپے خون سے نکالتا ہوں، تو خون سے آپ کو پروردگار نے سٹاٹ دیا، آپ نکالتے کوئی احسان کرتے ہیں؟ آپ نے نکالا کوئی احسان کیا دین کے اوپر؟ دین کے اوپر احسان نہیں کیا، پروردگار نے آپ کو دیا، پھر آپ نے امام کا حق نکالا۔ یہ آپ کو شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہم کو اس لائق سمجھا، ہم کو دیا تب ہم نے نکالا۔ ہم نکال کے اور جب نکال لیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ نہیں ایسا کریں گے، ویسا کریں گے، یہ کریں گے۔ آج کل دور یہ ہے کہ لوگ رکوع میں شرعی میں دھندے بازی کرنے لگے، نہیں ہم کو اتنا پرسنٹ ملنا چاہیے، ہم کو یہ ہونا چاہیے، ہم کو ہونا چاہیے۔ پھر رکوع میں شرعی کا مالک کون؟ ایک حصہ امام کا کہاں جائے گا؟ مرجع کے پاس جائے گا۔ ایک حصہ میں سادات ہے جس کو آپ دیکھ کے خود دیں کہ وہ مستحق ہے کہ نہیں، کیونکہ خمس کا نکالنا جتنا واجب ہے اتنے ہی خمس کا پہنچانا بھی ضروری ہے مستحق تک۔ اگر غیر مستحق کے پاس پہنچ گیا تو اگر آپ جان گئے یہ غیر مستحق ہے تو دوبارہ آپ کو نکالنا پڑے گا۔ تو لہذا جتنا نکالنا ضروری ہے اتنا
اسے پہنچانا ضروری ہے. بہت سے چہرے لٹک رہے ہیں کہ مولانا خرچ کرنے کی بات کر رہے ہیں. نہیں عزیزان گرامی، یہی خرچہ آپ کے لیے ذریعے نجات ہے. اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب گفتگو سامنے کی جاتی ہے تو انسان سر جھکا لیتا ہے، یہ گفتگو کہاں سے آپ نے شروع کر دی. ہم نے اصل گفتگو ہی کا نام یہی ہے، یہی اصل گفتگو ہے. اگر معاشرے میں ہم نے اپنے میں تبدیلی پیدا کر لی تو یقین جانیے دین بھی سمجھ میں آ جائے گا، عزاداری بھی سمجھ میں آ جائے گا. اگر ہم نے اپنے کو بدل ڈالا تو یقین جانیے اسلام کا مفہوم بھی سمجھ میں آ جائے گا اور عزاداری کا مفہوم بھی سمجھ میں آ جائے گا. یہ ذاکرین کو اصلاح کرنے کی ضرورت نہ پڑے گی، یہ ذاکرین کو تبلیغ کرنے کی ضرورت نہ پڑے گی، بلکہ خود انسان اپنی اصلاح کر لے گا. بس صرف اور صرف شعور کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے. اور میں نے اول منزل پر کہا کسی کے گمراہ کرنے پر گمراہ نہ ہوئیے. یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے. آپ کیوں خرچہ کر رہے ہیں؟ آئیے یہاں آئیے، ایک غریب لڑکی کی شادی کروا دیتے، آئیے ایک لڑکے کو پڑھا دیتے. عزاداری کو کاٹ کر کے، عزاداری کے خرچ کو کم کر کے آپ دوسرے کی مدد نہیں کر سکتے. آپ اپنا پرسنل خرچ کم کر کے بچے کو دے سکتے ہیں، غریب کی شادی کرا سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ عزاداری ہمیں بڑھانا ہے، گھٹانا نہیں ہے. ہمیں عزاداری کو فروغ دینا ہے، ہمیں حسین کے مشن کو آگے لے جانا ہے. ہم اسے کم نہیں کر سکتے. تو لہذا جتنا بھی ہو سکے اس میں انسان کو اپنا یوگدان کرنا چاہیے تاکہ یہ عزاداری دن بدن بڑھتی رہے، پھولتی پھلتی رہے. جب یہ زندہ رہے گی تو ہم بھی زندہ باد رہیں. جب یہ زندہ رہے گی تو ہم یقیناً زندہ رہیں گے. عزیزان گرامی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگوں نے عزاداری میں کام کیا، وہ آج نہ رہتے ہوئے بھی زندہ ہے. میر انیس کا مرثیہ ہر امام بارگاہ میں پڑھا جاتا، ہر ذاکر مرثیے کا مصرع پڑھتا. میر دبیر کا مرثیہ ہر امام بارگاہ میں پڑھا جاتا ہے. کیوں پڑھا جاتا ہے؟ اتنے خلوص کی گہرائیوں سے انہوں نے مرثیے کا مصرع کہا تھا کہ آج وہ ہے نہیں، لیکن ان کے مصرع کے ذریعے سے آج وہ زندہ ہے. نام لیا جاتا ہے کہ یہ میر انیس کا مرثیہ ہے، اور میر انیس کے مرثیے کا کوئی جواب نہیں لا سکا. تو یقین جانیے حسین کسی کا احسان لیتے نہیں ہے. حسین نے دیکھا انیس نے میرے کام کیا ہے، انیس نے میری عزاداری کو فروغ کرنے میں اضافہ کیا ہے، تو صحیح جو اس کے نام کو شہر شہر کریے کریے میں نہ بجا دوں تو حسین نہ کہنا. ہر عزاداری میں آج میر انیس کا نام لیا جا رہا ہے، آج ملا کبیر کا نام لیا جا رہا ہے، آج بڑے بڑے علماء کا نام لیا جا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ حسین دیکھ رہے تھے کہ کس خلوص کے ساتھ عزاداری کی. نگرانی ہم کہتے ہیں کہ اسے رسم نہ بنائیں، آج ہم نے رسمی بنا دیا ہے. نوحہ خان کیا کہتا ہے؟ کہتا ہم آ جائیں گے لیکن لیبر آپ کو دینا پڑے گا. کہتا کہ نہیں کہتا؟ کتنا لیں گے؟ کہنے بھائی 1 لاکھ روپیہ وتھ فلائٹ. آ جائیں گے لیکن لیبر آپ کو دینا پڑے گا. کیا سن رہے ہیں؟ لیبر کون؟ ماتمی، جو ماتم کرتے ہیں انہیں نوحہ خان کیا کہہ رہا؟ لیبر. آپ سمجھ گئے کہ اس کے عقیدے کو اس نے خود ظاہر کر دیا کہ میرا عقیدہ کیا ہے. جو ماتمی کو لیبر کہے اس کا عقیدہ کیسا ہو سکتا ہے؟ تو انسان گرامی ایسے زرخرید نوحہ خان، ایسے زرخرید علماء سے اور ایسے زرخرید ذاکرین سے بچنے کی ضرورت ہے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے مال کے وزیر کو بھیج رکھا ہے. ان سے بچنے کی ضرورت ہے. اور جب مال ملتا ہے تو یہ کہہ دیتے ہیں یہ غلط، یہ صحیح. یہ نہیں دیکھتے ہیں کدھر فائدہ کدھر نقصان. وہ کہہ دیا یہ غلط. کیوں؟ کیونکہ کوئی کہلوا رہا ہے کہ کہو یہ غلط ہے. نہیں عزیزان گرامی، یہ دیکھو کہ عزاداری میں کیا ہم کر سکتے، کس قابل. ایسا نہیں ہے کہ آپ کو اللہ دولت بن کر تربیت عطا کی ہے. نہیں، ایک کوزہ آپ
اگر آپ حسین ابن علی کی نظر کرا سکتے ہیں تو وہی گزر آپ کے لیے آب کوثر کا ضامن ہو جائے، لیکن شرط یہ ہے کہ انسان خلوص رکھے۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں عزاداری میں رواداری کا کوئی تعلق نہیں۔ یہاں تو ماشاءاللہ اللہ آپ کو سلامت رکھے کہ آپ گھروں کو چھوڑ کر کے امام بارگاہ میں آئے ہیں، لیکن ہمارے یہاں یو پی کا سماج اور دوسرے جگہ کا سماج یہ ہے کہ عزاداری کرنے آتے ہیں لیکن رواداری کرتے ہیں۔ آپ کہیں گے مولانا یہ رواداری کیا ہے؟ ہم نے کہا رواداری یہ ہے کہ چلے تھے بامبے سے، کلکتہ سے، لندن سے، جاپان سے، کس لیے کہ وطن جا رہے ہیں عزاداری امام حسین کرنے۔ جب آ گئے وطن میں، اب مجلس ہو رہی ہے، مجلس میں شرکت نہیں کرنا ہے بلکہ رشتہ دار خالہ کے یہاں جانا ہے، ماموں کے یہاں جانا ہے، چچا کے یہاں جانا ہے۔ کیوں؟ 10 دن کا موقع ملا ہے، اب اسی میں رشتہ داری بھی نبھانا ہے۔ تو ہم نے کہا عزاداری رواداری نہیں دیکھتی ہے بلکہ عزاداری یہ دیکھتی ہے جس مشن سے نکلے تھے اس مشن کو پورا کیا کہ نہیں، جس کے لیے نکلے تھے اسے پورا کیا کہ نہیں۔ نکلے تھے عبادت کے لیے، کرنے لگے رواداری، عبادت میں رواداری نہیں ہے۔ بس جو یاد رکھیے، جو انسان دین اور دنیا دونوں کو ملوث کر دے اور چاہے گا آخرت مل جائے تو نہیں ملے گی، دنیا کو دین سے الگ کرنا پڑے گا۔ اسی لیے امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں دنیا پر آخرت کو ترجیح دے، دنیا کو کچھ نہیں سمجھتا، دنیا اس کے نگاہوں میں کچھ نہیں بلکہ آخرت کو سب کچھ سمجھتا ہے۔ یہ مومن تلاش کرتا ہے کہ ہماری آخرت کیسے سنورے گی، ہم کس طرح سے اپنی آخرت سنوار دیں۔ مومن کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ اپنی آخرت کے فکر میں رہتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو زیادہ متقی اور پرہیزگار ہو جاتے ہیں، لگاؤ لگا لیتے ہیں اللہ کی طرف، تو وہ دیکھا ہوگا بیٹھے بیٹھے گم ہو جایا۔ ہم نے پوچھا بھائی کہاں چلے گئے تھے؟ کہا مولانا سوچ رہے تھے کہ آخرت میں کیا ہوگا۔ بس عزیزو یہی سوچ بتاتی ہے کہ اس نے اپنی جگہ آخرت میں بنا لی ہے۔ جس نے آخرت کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا، یقین جانیے وہ مومنیت کے پہلے قدم کو اٹھا چکا ہے۔ اور جو آخرت کو نہیں سوچتا وہ مومن نہیں، وہ مومن کہلانے کے لائق نہیں ہے، کیونکہ دنیا کافر کے لیے بنائی گئی، مومن کے لیے آخرت پروردگار نے عطا کی ہے۔ تو لہذا دنیا سے کو اتنا ہی لینا ہے کہ جتنا ضرورت ہے، لیکن نہیں، ہم اتنا نہیں لیں گے۔ اپنے لیے کما لیا تو بیٹا، بیٹے کے لیے کما لیا تو پوتا، ہے نا؟ یہ ذخیرہ ہم کرتے رہتے ہیں نا کہ اپنا ہو گیا تو اب بیٹے کے لیے ہو جائے، بیٹا ہو گیا تو پوتے کے لیے ہو جائے۔ عزیزان گرامی، کہیں ایسا نہ ہو کہ بیٹا نالائق نکل جائے تو جو کچھ بنایا وہ گنوا دے، اور جو گنوائے گا تو اس کا گناہ بھی آپ کے سر جائے گا۔ ایسا ثمر لگاؤ کہ جو ہمیں دنیا میں بھی سایہ دے اور آخرت میں بھی سایہ دے۔ ایسا شجر نہ لگاؤ کہ دنیا میں بھی پشیمان کرے اور آخرت میں بھی پریشان کرے۔ تو عزیزان گرامی، اسی لیے کہا گیا ہے بچوں کی تربیت کرنا ضروری ہے، بچوں کے لیے مال جمع کرنا ضروری نہیں۔ جب تربیت یافتہ اولاد ہو جائے گی، تربیت یافتہ اولادیں بن جائے گی تو یقین جانیے ان کے قدموں میں مال ہوگا، انہیں مال جمع کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، خدا ان کا خود نگہبان ہوگا۔ اسی لیے امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں تم مال کیوں نہیں نالائق اولادوں کے لیے جمع کر رہے ہو؟ اگر نالائق اولادیں ہیں تو انہیں مٹ جانا، اور اگر لائق اولادیں ہیں تو خدا ان کا خود جان ضامن ہے، ان کی پرواہ تمہیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو واپس عزیزان گرامی یہ ہمارے اوپر ہے کہ لائق مند بنائیں یا نالائق بنائیں۔ عزیزان گرامی کس طرح سے بنائیں گے؟ جب تک کہ مذہبی تعلیم نہ ہوگی، جب تک کہ بچہ لائق مند نہیں بن سکتا، جب تک شریعت کی جانکاری نہ دی جائے گی تب تک تہذیب یافتہ بچہ نہیں بن سکتا۔ عزیزان گرامی کبھی سوال قبر میں ہوا، ہو اس گاڈ، تمہارا گاڈ کون ہے؟ قبر میں سوال تو یہی ہوتا ہے کہ من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ یہ تو سوال ہوتا ہے۔
کہیں نہیں پوچھا گیا کہ تمہارا گاڈ کون ہے. سوال ہوگا تو عربی میں سوال ہوگا, عربی میں سوال ہوگا تو عربی جاننا ضروری ہے. عربی کے لیے مدرسے میں جانا ضروری ہے. وہ مدرسہ جو بینان پڑھا رہتا, مولوی کرسی ڈالے بیٹھے انتظار کر رہے ہیں طالب علم آئے تو ہم پڑھائیں. وہ دور تھا کہ طالب علم اساتذہ کا انتظار کرتے رہتے تھے. آج یہ دور ہے کہ وسائل فراہم ہیں, طالب علم غائب ہیں. یہ ہماری کوتاہی ہے, یہ ہماری کمی ہے. ہم نے اسکول اور کالجز میں بھیجا اور وہاں جاتے ہیں, ان کی ڈانٹ بھی سنتے ہیں. اگر بچے نے کچھ غلط کر دیا تو وہ پنشمنٹ بھی پاتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے, سب برداشت کرتے ہیں. لیکن اگر بچے کو مولوی صاحب نے ذرا سا ڈانٹ دیا تو فوراً والد صاحب پوچھے مولانا صاحب یہ نہیں صحیح, آپ بچے کو ڈانٹ نہیں سکتے. مولانا صاحب نے کہا بھائی یہ صحیح سے نہیں پڑھ رہا تھا, اس کی تنبیہ کے لیے ہم نے اسے ڈانٹ دیا ہے. تو اب معلوم ہوا انسان اگر وقت اور اہمیت سمجھتا تو یہ سمجھتا کہ یہی علم کام آنے والا ہے. ایک واقعہ دے کے آپ کی رحمت تمام کروں گا. عزیزان گرامی, ایک انسان اس دنیا سے مر گیا. نبی کریم اس قبرستان سے گزر رہے. کہا صحابہ کرام سے, وہ شخص جو مرا تھا اس کی قبر کے قریب جو پہنچے تو کہا جلد سے اس قبر سے گزر جاؤ. صحابہ کرام گزر گئے, پھر ادھر سے پلٹے اسی قبرستان. نبی کریم نے کہا اب یہاں ٹھہر جاؤ. لوگوں نے سوال کیا مولا ابھی تو اسی قبر کی طرف آپ نے اشارہ کر کے کہا یہاں سے جلدی گزر جاؤ, اب آپ کہہ رہے ہیں اسی قبر پہ ٹھہر جاؤ. تو کہا جب پہلے گزرے تھے تو اسی قبر پر عذاب ہو رہا ہے, اس لیے نبی کے لیے جائز نہیں ہے کہ جہاں عذاب ہو رہا ہے اس جگہ پر کھڑا ہو. اس لیے ہم نے کہا جلدی گزر. مولا اب کیا ہوا کہ اب اسی قبر پر رحمت نازل ہو رہا ہے. کہا کیسے؟ کہا یہ شخص جب اس دنیا سے گیا تو اس کی بیوی حاملہ تھی, اس نے ایک بچہ پیدا کیا. وہ بچہ اس قابل ہو گیا کہ وہ مدرسے میں گیا اور مدرسے میں جا کر کے اس نے صرف اور صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم سیکھا. صرف اور صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا. اس کے عوض میں پروردگار نے اس کے عذاب کے بدلے رحمت نازل کرنا شروع کر دیا. آپ سمجھے کہ یہ علم دین کیوں سکھایا جا رہا ہے؟ یہ اسی لیے سکھایا جا رہا ہے کہ دنیا میں بھی یہ سربلندی رکھتا ہے اور آخرت میں بھی ماں باپ کو سزا سے بچا لیتا ہے. تو میں یہ نہیں کہتا کہ دنیاوی تعلیم چھوڑ دے, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ دنیاوی تعلیم کے ساتھ دین کی تعلیم بھی ضروری ہے. کیوں؟ کیونکہ دونوں کا ہونا ضروری ہے. اگر دنیاوی علم ہے اور دینی نہیں ہے تب بھی کافی نہیں, اور خالی دینی تعلیم ہے دنیا کی جانکاری نہیں ہے کہ انٹرنیٹ کسے کہتے ہیں, موبائل کسے کہتے ہیں, سائنس کسے کہتے ہیں, میتھمیٹکس کسے کہتے ہیں, فزکس کسے کہتے ہیں, کیمسٹری کسے کہتے ہیں, تو خالی مولانا بن لینے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. لہذا ضروری ہے دین کے علم رکھے اور دنیا کا علم رکھے تاکہ دونوں کو فائدہ پہنچائے. اسی لیے ضروری ہے جب دنیاوی علم رکھے گا تو دنیا والوں کو فائدہ پہنچائے گا, اخروی علم رکھے گا تو آخرت کو بنائے گا. پسندی جو آخری جملہ دے کر کے اور آپ کی رحمت تمام کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ آج کا پورا موضوع اسی پہ چلا گیا کہ ہم بتانا چاہ رہے ہیں کہ آج دنیا ہم کو مٹانے پہ لگی ہے کہ یہ عزاداری مٹ جائے تاکہ یہ مٹ جائے. تو آپ عزاداری کا دامن کبھی نہ چھوڑیے, کیونکہ جس دن ہمارے ہاتھوں سے عزاداری چھوٹ گئی یقین جانیے ہم نے اپنے زندگی کا سودا, کیونکہ یہی عزاداری ہماری بقا کا سبب ہے. انشاءاللہ کل اسی موضوع کو میں آگے بڑھاؤں گا. وقت تمام ہو گیا اور آپ کو بھی ماتمداری کرنا ہے. اور یہ ایام اعضاء کہ جس میں ہم زیادہ سے زیادہ کریا کرنا چاہتے ہیں, یہ ایام اعضاء رونے کے لیے ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ چند آنسو ہمارے آنکھوں سے ظاہر ہو جائے تاکہ ذریعے نجات بن جائے. جان گرامی, آج 2 محرم کا سورج غروب ہو گیا
3 की शब आ गई। ये 2 मुहर्रम का सूरज जब गुरूब हुआ होगा और ज़ैनब ने देखा होगा कि आज 2 मुहर्रम गुजर गई, और अजीजों तारीख ने जुमला लिखा कि 2 मुहर्रम को जब यह काफिला करबला में पहुंचा और ख़याम नस्ब किया गया, एक खैमे में जनाब ज़ैनब बैठी हुई थी, और जब बैठी हुई थी तो हवा चली, हवा की गर्द जनाब ज़ैनब के सर पर पड़ी, गर्द को उठा के जनाब ज़ैनब ने नाकों से दांत से लगाया तो उसमें हुसैन के खून की बुआ रही थी। एक मर्तबा तड़प गई, आवाज दिया है मेरे माँ जाए, अरे तुमने कहाँ ठहरने का इरादा कर लिया है, या तो तुम्हारे इस मिट्टी में तुम्हारे खून की बुआ रही है। हुसैन ने कहा माँ जाई घबराओ नहीं, अरे यही हमारा कायमी कयाम गाह है, अरे यही हम शहीद होंगे, यही हमारा मजार बनेगा, यही मेरा अकबर कत्ल किया जाएगा, यही मेरे कासिम का लाशा पामाल होगा, यही तेरा और मोहम्मद शहीद किया जाएगा, यही नवाब का लाल सीने से शोभा खा के करबला में मुस्कुरा के अपनी जिंदगी दे देगा। अरे ज़ैनब, यही इसी करबला के लेक पर तुम्हारा भाई हुसैन इब्ने अली दम तोड़ देगा। तो ज़ैनब पूछती है भैया ये बताइए कि आपका गम ज्यादा है कि आदम का गम ज्यादा था? मौला कहते हैं ज़ैनब, आदम का गम वक्ती था, जब तक हवा नहीं मिली थी तब तक आदम रोते रहे, हवा मिल गई आदम का गम तमाम हो गया, लेकिन हुसैन के गम की जो इब्तिदा हुई है ये क़यामत तक तमाम होने वाली। खुदा आपको किसी गम में रखता है। भैया इब्राहिम खलील का गम ज्यादा था या आपका गम ज्यादा था? का इब्राहिम खलील के लिए आग गुलजार की, आग रोशन की गई थी, लेकिन परवरदिगार ने उनके आग को गुलजार कर दिया था, लेकिन हमारे लिए जो आग भड़काई गई है वो हमारे ख़ैमों को जलाएगी, हमें इस दुनिया से जब तक शहीद न कर लेगी तब तक ये आग बुझने वाली है। जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा। खुदा आपको किसी गम में न उड़ाए। भैया आपका गम ज्यादा है या ज़करिया का गम ज्यादा था? मौला ने कहा ज़ैनब, ज़करिया तो इस दुनिया से गए लेकिन उन्हें दफन कर दिया गया। ज़करिया को इस दुनिया में शहीद किया गया लेकिन उन्हें कब्र नसीब हो गई, लेकिन तेरा हुसैन जब घोड़े से गिरेगा तो उसे कोई सहारा देने वाला होगा ना होगा, बल्कि वो जब घोड़े से जमीन पाएगा जहां गिरेगा वहीं पर उसकी कब्र में बनेगी और जो लिबास होगा वही उसका कफन बनेगा। अज़ीज़ान इकरामी पूछती है कि भैया यहिया का गम ज्यादा था या आपका गम ज्यादा? ज़ैनब को हुसैन तरफ से कहते हैं कि मेरी माँ जाई यहिया का सर काटा गया था, लेकिन सरकार करके उन्हें दफन कर दिया गया था, लेकिन तेरे माँ जाए का जब सर काटा जाएगा तो उसको नौके नेज़ा पर बुलंद किया जाएगा और उनके अल्लाह नवाज़े को कैद किया जाएगा, और यही जुल्म की इंतहा न होगी बल्कि तेरे माँ जाए का लाशा मस्ल किया जाएगा, यानी घोड़ों से पामाल किया जाएगा, और तू दिल्ले में रबिया पे खड़ी हुई देख रही होगी ये क्या हो रहा है, मेरे माँ जाए का जनाजा पामाल किया जाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा। खुदा आपको किसी गम न उड़ाए सिवाय मेरे अज़ीज़ों। तारीख बताती है कि ज़ैनब ने ये माजरा सुना बाद शहादत हुसैन जब करबला में पहुंची, करबला के वन में पहुंची तो अब देखने लगी, लेकिन नबियों का कौल देखने लगी कि आदम का जुल्म ज्यादा था, आदम के ऊपर जुल्म ज्यादा था कि मेरे भैया के ऊपर जुल्म ज्यादा हुआ। तो अब देखा, देखने के बाद ज़ैनब ने तड़प के कहा ऐ भैया तेरी कुर्बानी से अधिक कोई कुर्बानी
انا للہ و انا الیہ راجعون رضا قضائه وتسلیما لحمده بعد رب جو واسطہ محمد و علیہ وسلم کا مختصر اعمال کو قبول فرما، مومنین کی حاجات کو پورا فرما، پروردگارا رونے والوں کو جزائے خیر عنایت فرما، پروردگارا ان عزاداروں کو کوئی غم نہ دینا، پروردگارا ان عزاداروں کو کوئی مرض نہ دینا، پروردگارا جو غم حسین میں آنکھیں گریہ ہوتی ہے انہیں کبھی اور کسی غم میں نہ رونے دینا سوائے غم سید الشہداء میں، پروردگارا ان عزاداروں کو ہمیشہ ہمیشہ سلامت رکھ تاکہ تیرے حسین پر ہمیشہ گریہ کرتے رہے، پروردگارا ان عزاداروں کے جو بھی گناہ کبیرہ ہو اور صغیرہ ہو سے معاف فرما، پروردگارا ان عزاداروں میں جو بھی مریض ہو شفاء کاملہ عنایت فرما، پروردگارا عزاداروں میں سے جو مقروض ہونے قرض سے نجات دے، جو بے روزگار ہونے پر سے روزگار کر دے، جو بے اولاد ہو انہیں جناب ام کلثوم کے صدقے میں اولاد نرینہ عنایت فرما، پروردگارا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر کے منتقم خون حسینی امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ما تم حسین